ایک ایک دانے کا خالق ہے، وہ رب اپنے بندوں کو عزت سے نواز رہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ قرض حسنہ دو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے، سب کچھ تو اس کا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تم سے قرض لے کر تمہیں احترام والا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں وقار سے نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت کو تم اچھا قرض دو۔ اور یہ 200 روپے جو ہے محمد عمر بھائی یہ بھی مسجد میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، پروردگار عالم خوب ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار اللہ رب العزت نے، اس رب کائنات نے اپنے بندوں کو کتنی عزت اور کتنی شرافت جیسی کرامت عطا فرمائی ہے کہ اس کائنات میں بے حساب اس کی مخلوقات ہے، ہواؤں میں بھی اس کی مخلوق، یہاں تک کہ جب روایات پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آگ جلتی ہے اس آگ کے اندر بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، جو آگ جل رہی ہے اس آگ کے اندر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ زمین کے اندر بھی اللہ کی مخلوق، ہواؤں میں، قطرات میں، ذرات میں، ہر جگہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن پروردگار نے اگر کسی کو اشرف کہا ہے، سب سے زیادہ شرافت والا کہا ہے، سب سے زیادہ عزت والا کہا ہے، اشرف المخلوقات کا شرف جس کو دیا ہے وہ انسان ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جو عزت سے نوازا گیا ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کو یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ احسن تقویم، اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان کو ہم نے اچھی شکل پر پیدا کیا ہے، اچھی صورت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس پروردگار عالم کی اگر نوازشوں کو، اس کی عنایات کو، اس کے احسان کو اگر جاننا چاہیں تو اس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار عالم قرآن عظیم کے اندر جگہ جگہ پہ اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ پروردگار نے اگر انسان اپنی تخلیق کا، اگر اپنے وجود کا اگر اندازہ لگائے تو اس کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں پائے گا کہ اس پروردگار نے تیرے وجود کے اندر کتنی نعمتوں کو نمایاں کیا ہے، کتنے احسانات اس پروردگار عالم کے ہیں۔ لیکن پھر بھی حال یہ ہے ہم اپنے بزرگوں کو زندگی کو جب پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا معاملہ کیا تھا، کس طریقے سے وہ پروردگار عالم کی عبادت کرتے تھے، اپنے رب کو منانے کے لیے کس طریقے سے ہر وقت کوشاں رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اس تاریخ عالم میں ایک سے ایک بڑا ججت عابد، ایک سے ایک بڑا ججت عالم دین، ایک سے ایک بڑا صوفی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک سے ایک بڑا قطب ہمارے سامنے موجود ہے۔ آؤ اندازہ لگائیں اور ذرا اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سامنے رکھ کر کے غور و فکر کریں کہ واقعی ہماری زندگی بھی اس لائق ہے کہ نہیں ہے کہ اس زندگی کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے اور ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی زندگی کیا ہے۔ تاریخ کے اندر نام آتا ہے ایک بہت بڑے جید عالم دین
ان کا نام حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کاروبار کرنے کے لیے اپنی دکان پر جایا کرتے ہیں تو دکان پہ جانے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دکان کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب بند کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اب عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ایک دن میں 200 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، ایک دن میں 200 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور جب جانے کا وقت ہوتا ہے دروازہ اٹھا دیا جاتا ہے، پھر جو ہے گراہک وغیرہ آتے ہیں اور اتنی منافع ہو جاتا ہے کہ جس سے اس دن کا گھر کا خرچ چل جائے۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، اس طریقے سے انہوں نے زندگی کو گزارا۔ لیکن اگر اس طریقے حال، وہ تو بڑے عابد تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، اس لیے انہوں نے بالکل جو ہے دنیا سے کشی کی ہے، دنیا سے کنارہ کیا ہے، اس لیے جو ہے اس طریقے کی عبادتیں ان کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہماری بندگی کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی اتنی لمبی عبادتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اتنی لمبی عبادتیں ہوتی تھی کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے، اتنی لمبی عبادتیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ آخر اتنی لمبی عبادتیں کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی لمبے سجدے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے، دراصل ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملائکہ سدرہ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین سے دریافت فرمایا، اے جبریل آخر کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے جسم کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری ہوتی ہے، جسم کانپتا ہوا نظر آتا ہے، جسم کے اوپر ایک کپ کپاہٹ ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تمہیں یہ اس طرح سے جسم تمہارا سن کیوں رہا کرتا ہے؟ اس طریقے سے جسم کانپا کیوں کرتا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کبھی میرا جسم کانپا نہیں ہے، کبھی بھی یہ کپ کپی میرے جسم کے اوپر تاری نہیں ہوئی ہے، لیکن پروردگار نے جب سے دوزخ کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت کا ایسا خوف مجھ پر طاری ہو گیا ہے اور ہر پل میں ڈرتا رہتا ہوں، ایک خوف میرے دل کے اندر طاری رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، اور اس خطا کی وجہ سے اللہ رب العزت کہیں مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، اللہ رب العزت کہیں دوزخ کے اندر مجھے داخل نہ کر دے۔ یہی خوف مجھے تڑپاتا ہے، یہی اسی وجہ سے میرے اوپر جسم پہ ہمیشہ کپ کپی طاری رہتی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا سنا ہے تو آپ اپنی امت کے فکر میں رونے لگے، یعنی جب ملائکہ کا تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین کا عالم یہ ہے کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو میری امت تو بڑی گنہگار ہے، میری امت کا کیا ہوگا، اس امت کی بخشش کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب متغیر ہو گئے، جب پریشان ہونے لگے میری امت کا کیا ہوگا، اور اتنی لمبی عبادتیں کرنا شروع کر دیا کہ سجدے بھی ہوتے ہیں تو اتنے لمبے، رکوع بھی لمبے ہوا کرتے ہیں، قیام اگر کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ستون کھڑا ہو، جیسے کہ کوئی جو ہے لکڑی وغیرہ کھڑی کر دی ہو۔ عبادت کا حال یہ ہوتا ہے۔ آؤ اندازہ لگائیں، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھا کریں، اگر ان کی زندگی کو پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا ہماری زندگی کا شعور کیا ہے، ہماری زندگی کا مزاج کیا ہے، ہماری زندگی کا امتیاز کیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد خاص ہیں، دو شاگرد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کس بات پر ہو رہی ہے؟ ایک شاگرد، ایک آپ کا مرید
خاص دوسرے مرید سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں اس جگہ کو دکھاؤں، ایک خاص جگہ کو دکھاتا ہوں۔ خاص جگہ کون سی ہے؟ کون سی خاص جگہ ہے؟ لے کر کے گئے ہیں مسجد کے ایک کونے کے اندر اور جا کر کے کہا کہ اس مسجد کے کونے کی اچھی طرح سے زیارت کر لو، یہ مسجد کا کونا اس کی اچھی طریقے سے زیارت کر لو، اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لو، اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال کر لو۔ ایک مرید اچھی طریقے سے دیکھتا ہے لیکن پھر پوچھتا ہے آخر اس کی زیارت کرنے کو مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لوں؟ وہ شاگرد خاص کہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم نے اسی کونے میں بیٹھ کر کے 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ مسجد کے اسی کونے میں بیٹھ کر کے 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اندازہ لگا قرآن سے کیسی محبت تھی۔ آخر دیکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور دکھانے والا بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ دکھانے والا بھی ایک عظیم ہستی ہے، دیکھنے والا بھی عظیم ہستی ہے۔ تو آخر دکھانے کے لیے کیوں لے کر کے گیا؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ والے جس جگہ بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر کے وہ عبادت کرے تو اس جگہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس جگہ کو دیکھنا بھی مکرم ہے، اس جگہ کو دیکھنا بھی معظم ہے، اس جگہ کو دیکھنا بھی مفضل ہے، اس جگہ کو دیکھنا بھی ممثل، اس جگہ کو دیکھنا بھی افضل ہے، عبادت ہے، اعلیٰ ثواب ہے۔ تو اندازہ لگا کہ اللہ والا جس جگہ بیٹھ کر کے عبادت کر لے تو اس جگہ کو دیکھنا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ والا کسی جگہ پہ ہمیشہ کے لیے آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو اس جگہ کا دیکھنے کا ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ جو ہمیشہ کے لیے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں تو ان قبروں کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو دیکھ کر کے اللہ کتنا ثواب دیتا ہوگا۔ جب اس جگہ کو دیکھنے میں ثواب ہے تو ان کی قبروں کو دیکھنے میں ثواب کتنا ہوگا؟ تو یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ کس وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے؟ یہ مرتبہ اسی وجہ سے ملا، یعنی کہ ہر حال میں، ہر خیالات میں جو بھی ان کے تصور ہوتے ہیں، جو بھی تخیل ہوا کرتے ہیں، جو بھی خیالات ہوتے ہیں، تخیل جتنا بھی ہوتا ہے وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوتا ہے، سنت مصطفیٰ کے دائرے میں ہوا کرتا ہے۔ آج آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھیں حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی کرامتیں موجود ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے ہی چرچے نہیں ہوا کرتے۔ آج جس کو دیکھو اپنے نام کے جھنڈے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دولت کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ میں عزت پا جاؤں، کوئی طاقت کی بنیاد پر چاہتا ہے کہ میں عزت پا جاؤں، کوئی شہرت کی بنیاد پر چاہتا ہے کہ ایسے ویسے لوگوں سے تال میل بنا لیا جائے اور ہم عزت پا جائیں گے۔ ہر طریقے سے تم دولت کی بنیاد پر کبھی عزت نہیں پا سکتے، شہرت کی بنیاد پر کبھی عزت نہیں پا سکتے، طاقت کی بنیاد پر کبھی عزت نہیں ملا کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ عزت انہیں دیتا ہے جو خدا سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ عزت ان کو نوازتا ہے جو خدا سے ڈرا کرتے ہیں۔ دولت ایک طرف رہ گئی، شہرت ایک طرف رہ گئی، طاقت ایک طرف رہ گئی، عزت ملی ہے تو خدا کو ڈرنے سے ملی ہے۔ اور یہ اللہ والے کتنا ڈرا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، جب ان کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی جینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر راہ چل رہے تھے، کسی نے دیکھ کر کے کہا یہ وہ ذات جا رہی ہے جو پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی ہے، یہ وہ ذات ہے جو پوری پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ تھی امام اعظم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، آدھی رات نماز پڑھتے تھے، آدھی رات آرام فرماتے تھے، آدھی رات قیام ہوتا تھا، آدھی رات سویا کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا یہ وہ ذات ہے
جو پوری رات عبادت کرتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی۔ اپنی زندگی کو بھی پڑھ کر کے دیکھنا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو عبادت نہیں کرتے اس کا بھی ہم چرچا کرتے ہیں، جو عبادتیں ہیں ان کا تو چرچا کرنا ہی کرنا ہے، چھپانے کا تو مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جگر ہی ہمارے پاس نہیں، وہ دل ہی نہیں ہے کہ اپنی عبادتوں کو چھپا لے، وہ قلب ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سخاوتوں کو، ہم اپنی شجاعتوں کو، ہم اپنی عبادتوں کو اپنے دل کے اندر اسیر بنا دیں، وہ تو قلب ہی نہیں ہے۔ شائع کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حرکتوں سے بات کو گھما کر کے اس طریقے سے بات گھما کے لائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ لیکن ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، جو نہیں تھا ہم نے وہ بھی بڑا چڑھا کر کے بتایا، میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میری عبادتوں کا حال یہ ہے، بڑی بڑی عبادتوں کے چرچے۔ اور یہ انیس بھائی 100 روپے مسجد میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا، یہ 355 کنٹل ریتا آیا ہے، گڈو بھائی ہے۔ اچھا ہاں، جو گڈو بھائی ہے، جو پڑوالے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے 355 کنٹل یہ ریتا آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ رب العزت خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی مسجد کا خیال کیجیے، مسجد کے لیے تعاون کیجیے، کچھ اس طرح کی مدد کریں کہ جو ہے لگے کہ واقعی ہاں کسی نے کچھ کیا ہے، کچھ تو کریں۔ اور یہ ہمارے ان بھائی کی جانب سے جو ہے 50 روپے مسجد کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کا خیال فرمائیں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا کام بالکل قریب اپنی آخری منزل کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ حضرات کی جو ہے حرکت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تو حرکت کریں، کچھ تو پتہ چلے کہ ہاں بیدار لوگ یہاں رہا کرتے ہیں۔ سوئے ہوئے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوئے ہوئے لوگ کبھی طاقت نہیں بنا کرتے، طاقت وہی بنتے ہیں جو بیدار ہوتے ہیں۔ اور 50 روپے اسرار بھائی یہ بھی مسجد میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور 100 روپے ہمارے بزرگ نے بھی پیش کیے ہیں، یہ درگا کالونی میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ 100 روپے جو ہے بسم اللہ بھائی انہوں نے بھی مسجد میں پیش کیا، اللہ رب العزت خوب ترقی عطا فرمائے۔ محمد عابد بھائی یہ بھی جو ہے 50 روپے مسجد میں پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو ہے مسجد کا خیال فرمائیے، مسجد میں تعاون کیجیے۔ پہلے اعلان کیا تھا کہ ان کے داماد نے جو ہے پہلے اعلان کیا تھا کٹوں کا، تو اس کی قیمت انہوں نے ادا کر دی ہے، اس کی قیمت انہوں نے ادا کر دی ہے۔ اور جن حضرات نے پہلے اعلان کیے تھے، اور یہ 100 روپے ہمارے نزاکت بھائی یہ بھی مسجد میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے پہلے اعلان کیا تھا غالباً کچھ لوگوں کی جانب ابھی جو ہے کٹے وغیرہ رکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے اب کیونکہ تاخیر کی گنجائش بالکل نہیں ہے، بالکل جان لبوں پر ہے، تو آپ حضرات جو ہے اس وقت جو ہے تاخیر نہ کر کے تھوڑی عجلت سے کام لیں تاکہ یہ کام جو ہے آسانی سے اپنی منزل تک پہنچے۔ اور خدا کا فضل ہے کہ جو ہے باہر سے بھی لوگوں نے بہت مدد کی ہے، اور بستی سے بھی مدد کی ہے، بہت آپ حضرات نے بھی ساتھ دیا ہے، آپ حضرات کا بھی جو ہے شکریہ۔ لیکن ہماری بستی سے جو مدد ہونی چاہیے تھی وہ مسجد کی طرف وہ مدد نظر ابھی تک نہیں آئی، جس طریقے کا جو ہے معاملہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسجد ہماری بستی کی ہے، سب سے بڑا حق تو ہمارا ہی ہے۔
سب سے زیادہ اس کے مستحق ہم ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ جیسا سلسلہ ہماری جانب سے ہونا چاہیے تھا ابھی تک ویسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اور 100 روپے یہ نوشاد بھائی یہ بھی مسجد میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ حضرات جو ہے تھوڑا آگے بڑھیں اور جو ہے مسجد کے لیے تعاون کریں تاکہ یہ مسجد کا کام آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت قرآن جو نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن شروع میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے مگر سب کے لیے نہیں ہے، ہدایت ہے مگر سب کے لیے نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کے اندر جگہ جگہ پر یہی چیزیں ہمیں جو ہے بتائی گئی ہیں، اور یہی سارے معاملات ہمارے سامنے قرآن پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی ہاں ہم بھی کچھ ہیں، پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ جیسی کتاب قرآن ہے ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، کوئی مبالغہ آرائی بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے جو اللہ رب العزت نے کس کس طرح کے علم جو ہے قرآن عظیم کے اندر رکھے ہیں، جب اس کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو اس قرآن عظیم کے سامنے یہ دنیا ایک قطرے کے مانند نظر آتی ہے۔ جتنی بھی لوگ ترقی کر رہے ہیں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی قرآن کے سامنے۔ قرآن کا مقام یہ ہے، لیکن پتہ تبھی چلتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس کے اندر کیا خزانے ہیں اس کو ہم ڈھونڈیں گے، تبھی پتہ یہ چلے گا۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ ایسی کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھا، آپ کتاب لکھتے اور لکھنے کے بعد اس میں غلطیاں تلاش کرتے کہ میں اس کے اندر کچھ دیکھوں، کوئی ایسی کمی ہو جو مجھے نظر آئے اور میری کتاب غلطیوں سے بالکل صاف ہو جائے۔ اپنی ہی کتاب لکھے، خود ہی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ غلطی کیا ہے۔ اور یہ 50 روپے یاسین بھائی کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جب لکھ کر کتاب دیکھا تو اس کے اندر بہت غلطیاں نظر آئی، خود نے ہی لکھی ہے اور خود ہی تلاش کر رہے ہیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہیں۔ غلطیاں نظر آئیں، ان غلطیوں کو ہٹایا اور صحیح کیا، درست کیا۔ اب دوسری مرتبہ پھر پڑھتے ہیں کہ میری کتاب غلطیوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ اب دوسری مرتبہ پھر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں غلطیاں ہیں، پھر ان غلطیوں کو نکالا۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب پڑھنا شروع کیا تو پھر بھی اس میں غلطیاں نظر آئی۔ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور 100 روپے یہ ہے احسان بھائی کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ رب العزت خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو ہے اب تاخیر نہ کر کے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات بلا تاخیر جو ہے مسجد کے لیے تعاون کیجیے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ جب تیسری مرتبہ جب اپنی کتاب کو ہی پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کے اندر غلطیاں نظر آئی۔ اور یہ 200 روپے فرقان بھائی کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جلدی جلدی آپ آگے بڑھیں اور مسجد کے لیے تعاون کریں، اور 50 روپے حبیب بھائی کی جانب سے اللہ رب العزت خوب ترقی عطا فرمائے۔ مسجد کا کام جو ہے بالکل پوری شان سے چل رہا ہے، آپ حضرات بھی اسی شان کے ساتھ میں تعاون کیجیے اور مدد کیجیے۔ تیسری مرتبہ جب دیکھا ہے تو پھر اس میں غلطیاں نظر آئیں تو کتاب کو بند کر کے اٹھا کے رکھ دیا اور فرماتے ہیں بغیر غلطی کے کتاب یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں کہ بغیر غلطیوں کے کوئی کتاب تیار کر دے۔ صرف ایک ہی کتاب ہے جس کے اندر غلطی نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔
12 سال میں لکھ کر کے کتاب مکمل کی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اندر غلطیاں ہی غلطیاں نظر آئی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ آج تک اس میں کوئی غلطی کسی کو نظر نہ آ سکی۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا، وقت خرچ کیا، زندگی ختم کر دی غلطیاں ڈھونڈنے میں، ان کی زندگی ختم ہو گئی مگر غلطی نظر نہ آئی۔ ایک واحد کتاب ہے، قرآن کو غور و فکر سے پڑھا کریں، توجہ سے پڑھا کریں، اس لیے کہ قرآن وہ ساتھی ہے کہ جہاں سارے ساتھی دم توڑ دیتے ہیں، تمام رفقا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر قرآن وہ ساتھی ہے کہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے قانون پر عمل کریں۔ آپ حضرات اور جو ہے مسجد کے لیے ابھی تعاون کریں یا نماز کے بعد میں تعاون کریں۔ اور جو 1000 روپے کا چندہ رکھا گیا تھا، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ابھی تک باقی ہے، بڑے شرم کی بات ہے۔ 1000 روپے کا چندہ ابھی تک لوگوں کی طرف باقی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بھی کمزور ہیں، میرے ذہن سے تو یہ بات بالا تر ہے کہ اتنی کمزوریاں ہیں کہ 1000 روپے کا چندہ ادا کرنے میں اتنی تاخیر اور اس طریقے سے بے پرواہی لاپرواہی سے جو ہے کام لیا جا رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ بیدار رہیں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی تمام حرکات سے بیداری پیدا کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے اس میں تاخیر نہ کریں، بہت جلد جو ہے یہ 1000 روپے کا چندہ کوشش کیجیے کہ آج ہی سارے لوگ ادا کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ جو ہے سیٹرنگ کا کام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ تیار ہے، اب یہ سلسلہ جو ہے شروع ہونے ہی والا ہے۔ اگر اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اگر اس وقت بھی اگر جو ہے نیند سے نہیں اٹھیں گے تو پھر کب اٹھیں گے؟ کون تم کو اٹھانے کے لیے آئے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس وقت آپ جو ہے نیند سے باہر آئیں اور جو ہے آنکھیں کھول کر کے دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ آنکھیں کھولیے، آنکھیں بند کرنے سے سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر سکتے ہیں مگر سورج کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ سورج پوری شان و شوکت سے چمک رہا ہے، صرف آپ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔